الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بينكم بالعدل. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے الفت، آپ کی عزت، آپ کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، الفت نہ ہو، آپ کا احترام نہ ہو، آپ کی عظمت اور توقیر نہ ہو، وہ انسان پھر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عزت اور احترام کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی جائیں، اور جو بھی اس دنیا میں آپ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، واقعات کی روشنی میں یہ چیزیں بیان کی جائیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں فاضل دوست اور آپ کی اس مسجد کے پیش امام اور خطیب انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے بالتفصیل حقائق اور دلائل کی روشنی میں چند باتیں ضرور بیان کریں گے۔ مجھے آپ کے سامنے کسی اور موضوع اور ٹاپک پر چند باتیں رکھنی ہیں، اور جس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا شروع کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت، سب سے طویل آیت اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ اس سے لمبی آیت آپ کو قرآن مجید میں کوئی اور نہیں ملے گی۔ سب سے لمبی آیت جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں
اس کا موضوع اور ٹاپک کیا ہے، آخر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا ہے، اس آیت کا موضوع اور ٹاپک، اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اس سب سے لمبی آیت کا موضوع اور ٹاپک ہمارے آپسی معاملات ہے، ہمارا لین دین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سب سے لمبی، سب سے طویل آیت ہمارے آپسی معاملات، ہمارے لین دین کے بارے میں نازل کر کے آخر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، آخر ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے سب سے لمبی آیت اپنے کلام میں معاملات کے تعلق سے نازل فرمائی ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں ہمارے معاملات، ہمارے لین دین کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو بھی معاملات، جو بھی لین دین ہم آپس میں کرتے ہیں، ان میں امانت داری ہونی چاہیے، ان میں دیانت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، وفاداری ہونی چاہیے۔ اور سچ بات اگر کہوں تو اگر کسی مسلمان کے اسلام کو جانچنا ہو، کسی دیندار کی دینداری کا پتہ لگانا ہو کہ یہ فلاں شخص دینداری میں کس مقام پر کھڑا ہے، کس میدان میں کھڑا ہے، ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں دینداری کا مسجد میں نمازوں کے ذریعہ، مسجد میں نمازوں کے ذریعہ، رمضان میں روزوں کے ذریعہ۔ میرے بھائیوں، کسی کی دینداری کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دینداری کا پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں انسان کے معاملات کے ذریعہ، اس کے لین دین کے ذریعہ۔ انسان کے معاملات بتائیں گے، اس کا لین دین بتائے گا کہ وہ دینداری میں، اسلام میں کس میدان میں کھڑا ہے۔ معاملات اور لین دین کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ مجھے جس شکل پر، جس قسم پر بات کرنی ہے وہ ہے قرض اور ادھار۔ قرض اور ادھار جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کی شروعات ہے، اور جس کے اندر قرض اور ادھار کے بہت پیارے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ بڑی پیاری تعلیمات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کی ہے۔ سب سے پہلا سوال، کیا قرض اور ادھار لینا دینا بری بات ہے؟ کیا قرض لینے میں کوئی برائی ہے، کوئی قباحت ہے؟ ہمارا اسلام کہتا ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے اور ضرورت مند ہے۔ بے نیاز کوئی ذات ہے، غنی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا ضرورت مند نہیں۔ لیکن انسانوں کا معاملہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر بڑا سے بڑا انسان، مالدار سے مالدار انسان اس دنیا کے اندر دوسرے کا محتاج ہے، دوسرے کا ضرورت مند ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ہیلپ کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ قرض ادھار یہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے جو کسی کو بھی کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں پیش آ سکتی ہے۔ قرض لینا یہ برا نہیں ہے، ادھار لینا دینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور برا ہو بھی کیسے جب کائنات کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ کا انتقال اس حالت میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک یہودی سے سن 8 ہجری میں غزوہ حنین کے موقع پر 75 کلو جو ادھار لیا تھا اور گروی اپنی زرہ رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا۔ ایک اور روایت
عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم قرضہ کا لیا، فجاءہ مال فدفعہ الی، جب آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے مجھے واپس چکا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، بری کیا بات ہے؟ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ انسان قرض کو اپنی عادت بنا لے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے انسان قرض مانگتا پھرے اور کوئی عذر نہیں ہے، انسان قرض کو اپنا شوق پورا کرنے کا ذریعہ بنا لے، کبھی اس سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا، کبھی اس سے قرض لیا، اور قرض لیتے وقت نیت چکانے کی نہیں ہو، نیت نہیں ہو کہ دینا نہیں ہے، ڈاکو بن جائے، چور بن جائے۔ برا یہ ہے کہ انسان میں قرض لیتا ہوں میں کام چور بن جاؤں، گھر میں بیٹھا رہوں اور سست کاہل اور نٹھلا بن جاؤں، کام کاج نہ کروں اور صرف قرض کو اپنی عادت بنا کر اپنی ارمانیں، اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں پوری کرنے کا ذریعہ بنا لوں۔ میرے بھائیوں، قرض اگر ضرورت پر لیا جائے، کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو، معقول سبب ہو اور چکانے کی پوری نیت ہو، اور جتنا قرض کی ضرورت ہے اتنا ہی لیا جائے، جتنا چکانے کے اسباب میسر ہوں اتنا ہی لیا جائے، تو قرض لینے دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ قرض کو عادت بنا لیا جائے اور اس کو شوق بنا لیا جائے، تو ہمارا اسلام ایسے قرض کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ اس کے تعلق سے عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے، القرض مقراض المحبہ، قرض یہ کینچی ہے، کینچی جو محبت کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، قرض لینے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، سگا بھائی کیوں نہ ہو، ایک بار آپ نے قرض لیا، ادھار لیا، 2 بار لیا، تیسری بار لیا، تیسری بار میں وہ کہہ دے گا آپ سے کہ کیا عادت بنا لی آپ نے، آپ کو نہیں بولے گا لیکن دوسروں کو ذکر کرے گا۔ قرض یہ الفت و محبت کے لیے کینچی ہے جو اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ ایسے قرض سے جس کو انسان ضرورت بنا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تخیفوا انفسکم، اے لوگو اپنے آپ کو مت ڈراؤ، اپنے نفسوں کو مت ڈراؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا اپنے آپ کی خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو جان سے مت مارو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اپنے آپ کو ڈرانے کی بات کر رہے ہیں، اپنی خودکشی کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا الدین، قرض کے ذریعہ، کیونکہ انسان جب قرض لیتا ہے تو اس کی مصیبتیں بڑھتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا، امام ابن حجر فتح الباری میں ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ قرض ان الدین شیء، قرض ادھار یہ عیب کی بات ہے، یہ عیب کی بات ہے، اس کے اندر ہم باللیل، مقروض آدمی رات بھر ٹینشن میں رہتا، نیندیں نہیں آتی اس کو، جس کو قرض کا بوجھ، جو قرض کے بوجھ میں دب جائے اس کو رات میں نیندیں نہیں آتی۔ مذلۃ بالنہاری، اور دن کے اندر یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، انسان ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کب مل جائے جس نے مجھے قرض دیا ہے، مسجد میں مل گیا، کہیں میٹنگ میں مل گیا، کہیں دعوت میں مل گیا، میں اس کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں، وہ مجھے رسوا نہ کر دے، ذلیل نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس قرض کے ذریعہ تم اپنی عقلوں کو برباد مت کرو۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر ایک بات اور بیان فرماتے ہیں کہ قرض کے ذریعہ جو آدمی مقروض ہو جاتا ہے اور قرض کے ٹینشن میں زندگی گزارتا ہے تو جتنی عقل انسان کے پاس ہوتی ہے اس قرض کے بوجھ کی وجہ سے، اس کی ٹینشن کی وجہ سے آدھی عقل اس کی برباد ہو جاتی ہے، آدھی عقل وہ قرض اس کا کھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بلا وجہ، بلا ضرورت قرض کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسلام ایسے قرض سے منع کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر میرے بھائیو
جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرض کے تعلق سے، ادھار کے تعلق سے بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں، بڑی پیاری تعلیمات کی ہے، لیکن ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں الجھنیں ہوتی ہیں، مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب قرض کی ضرورت پڑ جائے، ادھار کی ضرورت پڑ جائے، ادھار کا معاملہ کرو، ٹائم فکس ہونا چاہیے، ٹائم فکس ہونا چاہیے، میعاد مقرر ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہم دیکھ لیں گے، آپ نے اتنا دیا ہے، ہم دیکھ لیں گے، ہم کر لیں گے۔ میرے بھائیو، ہم دیکھ لیں گے، ہم کر لیں گے۔ پیسہ اس دنیا میں سب سے بڑا جادوگر کوئی ہے، پیسہ ہے۔ کس کی نیت کب خراب ہو جائے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ پیسہ سب سے بڑا جادوگر ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے، ہم کر لیں گے، کس کی زندگی کس کی موت کی کیا گارنٹی ہے؟ اور اگر ٹائم فکس نہیں ہوگا، میعاد مقرر نہیں ہوگی، الفتیں محبتیں ختم ہو جائیں گی، وہاں پھر آپسی تعلقات میں الجھنیں پیدا ہو جائے گی۔ ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ میں اگر کسی سے قرض لے رہا ہوں، آج کی تاریخ میں، آج 10 جون کو بروز جمعہ میں سلمان سے 2 لاکھ روپے ادھار لے رہا ہوں، یہ مجھے 6 مہینے بعد چکانے ہیں۔ ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ اگر ٹائم فکس نہیں ہے، کسی نے کسی کو ایسے ہی دے دیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، قرض لینے والا یاد نہیں کر رہا ہے، اب جس نے قرض دیا ہے اس کے دل میں محبت نہیں رہ سکتی، وہ اس کو دل میں برا جانے گا۔ سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا حکم، اور کتنا پیارا حکم ہے، محبتوں کو باقی رکھنے کے لیے ٹائم مدت فکس ہونی چاہیے۔ دوسری تعلیم فاکتبوا، کہ قرض کا معاملہ یہ لکھت میں ہونا چاہیے، یہ رائٹنگ میں آنا چاہیے، تحریری شکل میں آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھروسہ نہیں ہے کہ مجھے جانتے نہیں کہ آپ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، 10 نسلوں سے میرا گھر آپ کے پاس ہی ہے، آپ مجھے جانتے نہیں۔ میرے بھائیو، بھروسہ الگ بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ایسے ہی نازل نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے مزاج کو بخوبی جانتا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لکھ لو، اس میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اور لکھنے کے آپ دیکھیں اللہ کا حکم کتنی مصلحتیں ہیں، کتنے فوائد ہیں، عمل کر کے تو دیکھیے۔ اگر اس کو نہ لکھا جائے کتنی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھے کسی نے 2 لاکھ روپے دیے، میں نے کسی سے 2 لاکھ روپے لیے، اب دینے والے کا انتقال ہو گیا، کسی کو پتا نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں اندر ہی اندر سے خوش ہو رہا ہوں، مر گیا وہ، کسی کو پتا نہیں ہے، اب میرے 2 لاکھ بچ گئے۔ میرے بھائیو، آج کے وقت میں کسی کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ چل کر آ کر اس کی مرنے والے کی اولاد کو دے دے کہ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے زندگی میں مجھے 2 لاکھ روپے دیے تھے۔ اب مرنے والا مر گیا، دینے والا چلا گیا، اس کے یتیم بچے، اس کی بیوہ عورت وہ روڈ پر، انہیں پتا نہیں ہے، ان کا وراثت ایسے ہی برباد ہو گیا۔ شریعت نے کہا فاکتبوا، اس میں فائدہ ہے، فائدہ ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے میں عزت ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ نہ لکھنے کی شکل میں کیا الجھن پیدا ہو سکتی ہے؟ پتا چلا لینے والے نے 2 لاکھ لیے اور دینے والے نے 2.5 لاکھ روپے دیے تھے۔ لینا والا بولتا ہے میں نے تو 2 لاکھ روپے لیے ہیں، آپ 2.5 لاکھ کیسے بول رہے ہیں؟ میں نے 2.5 لاکھ دیے بھائی آپ کو، آپ کیسے 2 لاکھ کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا کون گواہ ہے آپ کا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ پھر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس قرض کی وجہ سے میرے بھائیوں، اس ادھار کی وجہ سے آج کل جتنی دراڑیں، محبتیں، رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، محبتیں نیلان ہو رہی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اس قرض نے میرے بھائیوں، جب ہم نے کتاب و سنت کی حدود کی پامالی کی ہے تو یہ قرض ہمارے لیے، ادھار ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں، کہنے والے کہتے ہیں کسی سے اگر لڑائی مول لینی ہو اس کو قرض دے کر دیکھ لو۔ کوئی تمہارے پیچھے پڑ گیا ہو، تمہیں ستا رہا ہو، اس کو قرض دے دو، آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں، لکھنے کا معاملہ، قرض لینے کا معاملہ ہمارے ہاں اس تعلق سے لوگوں کا طرز عمل، لوگوں کا رویہ اس قدر افسوسناک ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے۔ جب لینے کا وقت آتا ہے بڑی عاجزی ہوتی ہے، بڑی انکساری ہوتی ہے،
لیتے وقت بڑا اچھا کریکٹر ہوتا ہے اور دیتے وقت بڑی انسان شیر بن جاتا ہے اور نیت یہ بنا لیتا ہے کہ جس نے قرض دیا ہے اس کو تھکا کے چھوڑنا ہے اور اس کو کسی لائق نہیں چھوڑنا ہے، وہ قرض کسی کو آج کے بعد دے گا نہیں۔ میرے بھائیو، اس آیت کے اندر تیسرا حکم یہ بھی دیا گیا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنا لو، اگر سے چھوٹی پرچی کیوں نہ ہو اس میں آپ لکھ لو کہ اس کی مدت یہ ہے، اس کو لکھ لو، فلا رقم فلا دن فلا سے لی گئی ہے، گواہ بنا لو۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی قرض کے تعلق سے، ادھار کے تعلق سے کبھی بھی پریشانیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے قرض کے تعلق سے، ادھار کے تعلق سے، کہ ایک بار کسی نے کسی کو قرض دے دیا، اب بیچارہ وہ زندگی بھر مانگتا رہے، پریشان ہو جائے، لیکن قرض لینے والا کبھی قرض چکانے کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ قرض نہ چکانے کا انجام، ادھار نہ لوٹانے کا انجام بہت سنگین ہے میرے بھائیو، بہت سنگین ہے۔ لوگوں نے اس کو بڑا آسان سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یغضى عنہ، کوئی انسان مر جائے، مومن مر جائے، جنت میں جا نہیں سکتا وہ جب تک کہ اس پر جو قرضہ ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے، جب تک کہ اس پر جو قرضہ ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ باپ قرضے پہ قرضے لے رہا ہے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے، وہی اولاد باپ کے مرنے کے بعد تعامل دیکھیے، اگر مانگ لیا جائے تو جنازے میں اعلان بھی ہوتا ہے، بھائی کسی کا اگر میت پر کوئی قرضہ ہے تو وہ بیان کر دے اس کی اولاد چکا دے گی، اولاد سے بعد میں مانگنے جائے، بھائی آپ نے تو اعلان کرایا تھا آپ کے ابا میں ہمارا اتنا پیسہ باقی ہے، استغفر اللہ من ذالک، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہمارے گھر میں اس قدر آفت کا ماحول ہے اور آپ اپنا قرضہ لینے آئے، کس کو دیا تھا آپ نے، کب دیا تھا، کس کے کہنے پر دیا تھا، کیا ثبوت ہے؟ میرے بھائیو ایسی اولاد بھی نہیں ہے آج کل، اللہ ماشاء اللہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی تربیت کی ہو وہ تو فکر مند ہوتی ہے، وہ تو قرض ہونے پر چکا دیتی ہے، لیکن ایسی اولاد آپ معاشرے میں چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو بھی آپ کو مل نہیں سکتی کہ مرنے کے بعد کسی کے ماں باپ پر قرضہ ہو اور قرضہ دینے والا اولاد سے آ کر مانگ لے اور اولاد بخوشی تیار ہو جائے کہ ہاں ہم اپنے باپ کا قرضہ اتار دیں گے۔ جب تک قرضہ مکمل نہیں ہوگا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا کہ فلاں قبیلے کا انسان آیا ہے کیا؟ فلاں قبیلے کا انسان آیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کا ایک آدمی موجود ہے اس مجلس کے اندر، آپ نے بلایا اس کو، فرمایا تمہارے قبیلے کا جو فلاں آدمی کل مرا ہے وہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، اس کو جنت میں انٹری نہیں مل رہی ہے کیونکہ اس پر قرضہ ہے، جاؤ تم مل کر، تمہارے قبیلے والے مل کر یا ان کی اولادوں کو بولو کہ وہ اس کا قرضہ چکائے۔ میرے بھائیو قرض نہ چکانا اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے، سخت وعید آئی۔ محمد بن جعش رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور اپنے ماتھے پر، اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بولا سبحان اللہ بطور تعجب، ماذا امر من امر شدید، کتنا سنگین معاملہ نازل ہوا ہے، کتنا سخت معاملہ نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کی یہ بات سن کر ہم لرز گئے، ہم سکتے میں آ گئے کہ کون سی سخت وعید آج نازل ہوئی ہے۔ دوسرے دن سب صحابہ کرام اس وقت اٹھ کر چلے گئے۔ محمد بن جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں دوسرے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی تھی کہ آج آسمان سے بڑا خطرناک اور سنگین معاملہ نازل ہوا ہے، وہ معاملہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ بیان فرما دیجئے۔ آپ نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل ثم احیا، اگر کسی کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، کوئی اللہ کے راستے میں کسی کی جان چلی جائے، پھر اللہ اس کو واپس زندہ کرے،
ثم قتل، پھر دوبارہ اس کو شہید کیا جائے، ثم احیا ثم قتل، 3 بار اس کو قتل کیا جائے اور 3 بار واپس اس کو دنیا میں لایا جائے، وعلیہ دین ما دخل الجنہ، اس پر اگر قرضہ ہے، وہ مقروض ہے کسی کا، تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں اس کو انٹری نہیں مل سکتی۔ شہید جس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے، اس کے تمام سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر شہید بھی مقروض ہو کر مرا ہے، اس کے ذمے بھی قرضہ ہے، ادھار ہے، تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں میرے بھائیوں، قرض کے تعلق سے لوگوں میں بڑی لاپرواہی ہے، بڑا معاملہ افسوسناک ہے، اور لوگ ایک بار دے دو پھر آپ کا فون اٹھانا بند، سم چینج ہو جاتی ہے اور لوگ ملنے سے کتراتے ہیں، بڑا معاملہ خطرناک ہے۔ اور اس میں کیا دیندار اور کیا بددین، دینداروں کا معاملہ اس میں اور زیادہ خراب ہے۔ میرے بھائیوں، معاملات اور دین دین کے بارے میں یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت نازل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے معاملات اور لین دین ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی، قرض کے تعلق سے انسان کو کس قدر حساس ہونا چاہیے، قرض چکانے کے لیے انسان کو کس قدر فکرمند ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت، ابو ہریرہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنو اسرائیل کے 2 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا۔ بنو اسرائیل کے 2 آدمی تھے، ایک کو ضرورت پڑی قرضے کی، ایک محتاج ہوا، ضرورت مند ہوا اور مجبوری لائق ہو گئی کہ قرض کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اس نے دوسرے بھائی سے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے 1000 دینار قرضہ دے دیجیے، ادھار دے دیجیے، میں انشاءاللہ وقت پر چکا دوں گا۔ اچھا، تمہارا گواہ کون ہے؟ گواہ لے کر آؤ۔ دینے والے نے، قرض دینے والے نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ، تو قرض لینے والے نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، صرف اللہ میرا گواہ ہے، اللہ ہمارا گواہ ہے، تم مجھے قرضہ دے دو، تمہارا قرضہ چکا دیا جائے گا۔ اچھا، تمہارا گارنٹر لے کے آؤ، گارنٹی کون لے گا؟ تم پیسہ لے کر بھاگ جاؤ تو؟ پھر فرمایا قرض لینے والے نے کفا باللہ کفیلا، اللہ ہی میرا گارنٹر ہے، میرے پاس اور کوئی گارنٹر نہیں، تم مجھے قرضہ دے دو۔ قرضہ دینے والا راضی ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، تم اللہ کو گواہ مانتے ہو، اللہ کو گارنٹر بنا رہے ہو، تو میں نے اس چیز کا اللہ کا واسطہ تم نے دیا ہے، میں تمہیں قرض دیتا ہوں۔ قرض لینے والا قرض لے چکا، وقت مقرر ہو گیا اور قرض لینے والا دوسرے گاؤں میں چلا گیا، اور دونوں گاؤں کے بیچ میں سمندر تھا، اور قرض لینے والا دوسرے گاؤں تشریف لے گیا اپنا کوئی کام نپٹانے کے لیے، وقت چکانے کا آ چکا، آج قرض چکانا ہے۔ قرض چکانے والا پیسہ لے کر سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اور کوئی کشتی آئے جو مجھے اس کنارے تک پہنچا دے اور جس سے میں نے 1000 دینار قرض لیا ہے اس کو چکا دوں۔ صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، کوئی کشتی ملی نہیں، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ ادھر قرض لینے والا ادھر سمندر کے دوسرے کنارے کھڑے ہو کر اپنے قرض کا انتظار کر رہا ہے کہ آج مجھے قرض لینے والا قرض لوٹا دے گا۔ شام ہو گئی، صبح سے شام ہو گئی، لیکن کوئی سواری، کوئی کشتی نہیں ملی کہ قرض لینے والا قرض دینے والے کو قرضہ پہنچا دے، اس کو لوٹا دے۔ اس نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کے سامنے یہ باتیں رکھی، اے اللہ تو جانتا ہے، قرض لینے والے نے جب مجھ سے گواہ مانگا، میں نے تجھے گواہ بنایا، وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا۔ اے رب، اس نے مجھ سے گارنٹر کا مطالبہ کیا، میں نے تیری گارنٹی رکھی ہے، اور تو میرے حالات کو جانتا ہے، میں اس کا قرض لوٹانا چاہتا ہوں، میں اس کا قرض دینا چاہتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے اللہ، میں نے یہ معاملہ تیرے سپرد کیا ہے، اے اللہ اب تو ہی اس قرض کو اس تک پہنچا دے۔ اس کو ایک لکڑی نظر آئی، بڑی لکڑی نظر آئی، اس نے لکڑی کے اندر سوراخ کیا اور 1000 دینار جو اس نے قرضے کے لیے تھے اس لکڑی میں ڈالا اور ایک پرچی لکھ دی اور اس سوراخ کو بند کر دیا اور لکڑی کو سمندر میں داخل کر دیا۔ لکڑی اللہ رب العالمین کی دیکھیے
برکت کیسے آتی ہے، اس کی معیت، اس کا تعاون، اس کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها، جو لوگوں سے قرضہ لیتا ہے لیکن نیت اس کی چکانے کی ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، اس کو چکاؤں گا، تو اللہ ایسے اسباب بناتا ہے، ایسے اسباب، ایسی چیزیں رونما کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے اور قرضہ انسان کے پاس دینے کی طاقت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی نیت کھانے کی ہے، جو لوگوں سے مال لیتا ہے اور کھانے کی نیت کے ساتھ لیتا ہے، اتلفہ اللہ، تو اللہ اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں نیت سچی ہے، اس آدمی کا ارادہ، اس کی نیت اچھی ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہ لکڑی پانی میں تیرتی تیرتی دوسرے کنارے پر پہنچ گئی، اور قرض دینے والے نے وہ لکڑی اٹھائی، وہ سوچا کہ وہ آیا نہیں ہے، یہ لکڑی میں اٹھا کے لے چلتا ہوں، میرے گھر پر آگ جلانے کے لیے کام آئے گی۔ گھر لکڑی لے کر پہنچا، اس کو کاٹنے لگا تو اس کو اس کی امانت اور اس کا دیا ہوا قرضہ اور ایک پرچی مل گئی جو کہ قرض لینے والے نے بھیجی تھی۔ کہنے کا مطلب میرے بھائیوں، جس کی نیت چکانے کی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں سے قرضہ لیا کرتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے مالکی ودینا، اے اما عائشہ آپ قرضہ کیوں لیتی ہیں، کیوں قرضہ لیتی ہیں، آپ ادھار لینے کیوں لیتی ہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اسی نصرت اور مدد کی حقدار بننے کے لیے، اسی مدد کو حاصل کرنے کے لیے میں لوگوں سے قرضہ لیتی ہوں تاکہ اللہ کی مدد کی مستحق بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، قرض کے تعلق سے ہمارا رویہ، ادھار کے تعلق سے ہمارا رویہ بڑا ہی غلط ہے، بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی افسوسناک ہے۔ کتنی باتیں بیان کی جائے، ہمارے ہاں قرض، بہت بڑے دیندار اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سود پر قرض دیتے ہیں، بیاض اور سود پر قرض، بڑے بڑے پیسے والے دیندار لوگ بیاض پر، سود پر قرض لیتے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرض جو سود کی شکل میں ہوں، قرآن مجید کو اگر کھنگالا جائے، قرآن مجید کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید میں سود اور بیاض کو جتنا بڑا جرم بتایا گیا ہے، جتنی بڑی دھمکی دی گئی ہے، کسی اور گناہ پر، کسی اور جرم پر نہیں دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا معاملہ چھوڑ دو، یہ بیاض پر قرض، ادھار، یہ سب چھوڑ دو۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو، سودی معاملات سے، بیاض کے قرضے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم اعلان جنگ کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹکر مول لے رہے ہو۔ بہت بڑی اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود خور کو، بیاض خور کو اللہ برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جتنے بھی بیاض خور ہیں، سود کھانے والے ہیں، چاہے سود دیتے ہوں چاہے لیتے ہوں، ان کے کبھی بھی کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر ہمیشہ منوسیت ٹپکتی ہے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں بے برکتی ہے، ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ کبھی بھی پنپ نہیں پاتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے سود کو اور بیاض کو، اس کو قرض لینے دینے کو ایک فیشن بنا لیا ہے، ہر مسلمان اس میں الجھا پڑا ہے۔ کتنی بڑی دھمکی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی بڑی وعید سنائی ہے۔ اس وعید پر اگر انسان غور کر لے اور اس کو سمجھ جائے تو کبھی سود کے قریب نہ جائے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، کوئی اس کو اپنے پاس نہیں بٹھائے گا، کوئی اس کو اپنی شادیوں میں نہیں بلائے گا، کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لیکن سود خور، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا سود کے گناہ کے 70 سے زائد درجے ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ کیا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور سود لینے دینے والا دھڑلے کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں محلے میں، معاشرے میں سود کا کاروبار کر رہا ہے اور لوگوں کا خون چوس رہا ہے، اور لوگ مجبوری میں، اور بعض دفعہ تو لوگ شوق کی خاطر اپنی ضرورتیں جو
فالتو کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے سود لیتے دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. آج کل تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی، اللہ کی پناہ، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہ سود پر قرضہ لینا اس کو عام فیشن سمجھ لیا. کوئی بھی گھر میں کچھ ماحول ہو، کوئی بھی فنکشن آئے، شادی کا فنکشن ہے، اب رسم و رواج پورے کرنی ہیں، فلاں بینک میں اپنا سونا گروی رکھ دو سود پر اور پیسے اٹھا لو. اکثر مسلمان، آج کل شادیاں کیسے ہو رہی ہیں مسلمانوں کی؟ طاقت کچھ بھی نہیں ہے اور رسم و رواج کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن سود پر پیسہ لے کر اپنی زندگی کو لوگوں نے جنجال بنا دیا ہے. لوگوں کی زندگی عذاب بن گئی ہے اس سودی قرض کی وجہ سے. جو لوگ بھی مسلمان سودی قرض لیتے دیتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر برستا ہے، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہے. مسلمانوں کو سودی اور بیاج کے طور پر قرض لینے دینے سے بچنا چاہیے. اس سے سخت طور پر بڑی وعیدیں سنا کر منع کیا گیا ہے اور بہت بڑا سنگین گناہ ہے. قرض کے معاملے کو میرے بھائیوں آسان سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے. اگر کسی کا قرض چکائے بغیر کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے عمرے سب برباد ہونے والے ہیں. اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے، جنت میں جگہ ملنے والی نہیں ہے. انسان کی موت کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں ہے. کتنی موتوں کے بارے میں سنتا ہے، اور ایسے ہی مر گیا، کسی کا مقروض تھا اور بعد میں اولاد نے چکایا نہیں تو اس کی دنیا اور آخرت، دنیا تو برباد ہوئی جو ہوئی، آخرت بھی برباد ہونے والی ہے. کہنے کا مطلب ہے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ معاملات اور لین دین میں جو سب سے اہم شکل ہے ہمارے یہاں قرض اور ادھار کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام نے جو شرائط اور اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی میں الجھنیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں. اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سودی قرض سے بچائے. اللہ رب العالمین شوق پورے کرنے کے لیے قرض سے بچائے. اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ رب العالمین قرض سے بچائے. اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سودی قرضے سے بچائے. اللہ رب العالمین ہماری شادگیوں کو سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ سودی قرض کی ضرورت نہ پڑے. اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.